ہاں ایڈم سیکر کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی تک اور مسلمان ہیں ساحل یا بھائی؟ اسلام چھوڑ دیا آپ نے؟ نہیں نہیں، ابھی تو بس سوچ رہے جی۔ ساحل بھائی سے ایک سوال ہے یار، ساحل بھائی نے مجھے بلاک کیا ہے بغیر کچھ ساحل بات بھائی کا کیے۔ انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے اس وقت، آپ مجھ سے بات کر لیں۔ نہیں، ساحل بھائی کی اسٹریم میں گیا تھا، بیک سٹیج پہ 2 سیکنڈ ہو گیا اس نے بلاک کر دیا میں تھا۔ نے کہا ہے بھائی ان کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، جب وہ آئیں گے تو بات کر لینا، ابھی مجھ سے کر لیں۔ اچھا اچھا، آپ جی مسلمان ہیں؟ جی جی میں بھی مسلمان ہوں، سر آیت الکرسی لیکن سنائیے گا دیکھ سر۔ دیکھ دیکھتا رہتا ہوں آپ کی اسٹریم اور ساحل بھائی دونوں کی، ظفر بھائی کی۔ جی سر، میں نے کہا آیت الکرسی سنائیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں سر آج کے سبجیکٹ کے بارے میں آپ؟ جی ہاں ایڈم سیکر، جی یار آپ کی میں یوٹیوب چینل پہ بہت کیا نیچے بھی کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں ملا کچھ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یار دیکھنا ہے نا، سرچ کرنا ہے، اس کے بعد میں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ کہنا چاہ رہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن میں بھی مطلب مائنڈ جو ہے نا میرا آپ کی طرح ہے، لیکن کچھ تو میں بھی۔ مذہب کو فالو نہیں کرتا ہوں، میں ریلیشن شپ کو فالو کرتا ہوں، رشتہ داری کو۔ آپ نے کچھ ویڈیو میں بولا ہے کہ آپ وہ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں۔ کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، رشتہ داری ہے۔ دیٹس اے ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ یور گاڈ۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت بڑا کاوڑ تھا، جب ہوں، مرنے کی باری ہے وہ بھاگ گیا۔ وہ تو مکار تھا، کاوڑ تھا، وہ تو ڈرپھوکا تھا۔ میں عیسیٰ کو نہیں تو آپ مانتا، تو کس کو مانتے ہیں آپ؟ وہ میں کرسچن یسوع لوگ تو المسیح کو مانتا ہوں۔ یوسف المسیح کو؟ ہم، وہ بھی پرافٹ تھا؟ نہیں، وہ تو رب تھا، رب کا اوتار تھا۔ اچھا، وہ جو زندہ اوپر چلا گیا وہ والا؟ نہیں، زندہ اوپر چلا گیا وہ تو جھوٹا تھا نا، مکار تھا نا، اچھا، وہ تو عیسیٰ تو تھا۔ اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے آپ کے چینل پہ؟ مجھے اس کے بارے میں اللہ، ویڈیو بنانی پڑے گی، چلے اگلے مہینے بنائیں گے تو عیسیٰ کے اوپر ویڈیوز۔ تو پھر ہم کو ڈونٹ وری۔ کیسے معلوم پڑے کہ وہ سچا تھا؟ تو ویڈیو تو کچھ معلومات تو ہونا چاہیے نا۔ تو جا کے پڑھو نا بھائی، میں نہیں دینی ساری معلومات۔ اچھا، آپ کے یوٹیوب چینل پہ کیا نہیں ہے؟ میں ہی پڑھوں ساری معلومات؟ تم نے کچھ نہیں پڑھنا خود؟ میں تو دیکھتا کتابیں کیا، رہتا ہوں کتابیں لوگوں یار۔ نے کس لیے لکھی ہوئی ہیں؟ جلانے کے لیے؟ کتابیں جلا کے ہاتھ سیکتے ہو کیا سردیوں میں پڑھنے کی بجائے؟ ایڈم سیکر، ایک بات جی پوچھو یار، پوچھو۔ یہ جو پرافٹ محمد تھا، اس سے پہلے جو جتنے پرافٹ آئے تھے، جیسا عیسیٰ ہو گیا، موسیٰ ہو گیا، ابراہیم ہو میں گیا، تو ان کی مانتا ہی نہیں عیسیٰ فیوچر۔ کو اور موسیٰ کو۔ اچھا، اس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ کو سر فالو کرتے یہ تھے یا نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نہیں کہا ہے نا؟ میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن نے تو ایسا کہا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نا؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے نا۔ جس قرآن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک بندے نے کہا اور تم لوگوں نے مان لیا، کیسے مان لوں اس کو؟ ایک بندے کی کتاب کو کیسے مان لوں؟ ایک بندے کی کہی کو کیسے مان لوں؟ ایون کسی بندے کو موت کی سزا بھی دینی ہوتی ہے نا تو 4 بندوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل تو میں صحیح بات۔ اپنا دین دھرم ایک بندے کی گواہی پہ کیسے رکھ لوں؟ ٹھیک بولتے ہیں آپ۔ اور ایڈم سیکر، ایک دوسرا سوال ہے میرا، جو کون سا سوال تھا یار؟ بہت سارے سوال میں نے اکٹھے کیے تھے، میں نے بولے یہ ابھی ان سے پوچھنا ہے لازم، کبھی وہ اٹھانے کا کال تو، لیکن وہ پرافٹ محمد اور وہ اس کو ان کی ایک تیرا بیوی پرافٹ تھی۔ محمد؟ جی، محمد جو ہے، جو مسلمانوں کا پرافٹ ہے، ان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا رمیہ قطبیہ، ایسا کچھ نام تھا، میں جس سے کیا اس کا کروں؟ بیٹا، اس کی 28 جس کا بیویاں تھیں، میں کتنی بیویاں یاد رکھوں؟ نہیں، اس کا واقعہ کیسا ہے؟ وہ بولتا ہے اس کا جو زینب ہے اس نے پکڑا اس کے، وہ جو ایک سٹوری بتاتا ہے ظفر بھائی، وہ یہ سچی ہے کیا؟ تو ظفر بھائی سے پوچھو، مجھے کیا پتا کون سی سٹوری بتا رہے ہو؟ ہاں،
اور ایک اسٹوری تم نے جو بتائی نہیں. ظفر بھائی بتاتے ہیں کہ میں ظفر بھائی ہوں کہ میں بتاؤں کہ وہ کیا اسٹوری بتا رہے تھے. چلو ٹھیک ہے، غصہ مت کرنا. چلو ٹھیک ہے، لائک کم اوکے از کم اسٹوری تو یاد رکھو. کوئی سوال کرنا تو اسٹوری تو یاد ہو تمہیں. اسٹوری وہ یہی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنو. جو مصر کی بادشاہ نے اس کو گفٹ کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ پھر بیوی تو نہ ہوئی، وہ تو پھر غلام ہوئی اس کی. غلام تھی بالکل. شروع اوکے، تو میں محمد تھی. غلام کے ساتھ ریپ کرتا تھا. ہاں، تو زینب کی باری تھی. اس رات کو زینب نے جا کے بستر پہ اس کو نا ان کے ساتھ پایا. اس نے وہی دیکھا کہ جو محمد جو ہے نا غلام میرے ڈھونڈی ہی تھی. بستر پہ ایک غلام لونڈی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے. واللہ حبیبی ہاں، تو یہ کتنی واقعہ جو بغیرتی نہیں ہے اس یہ. کچھ سوچے کتنی بغیرتی نہیں ہے. آپ یار جو ہے میں آپ کی نے بیوی گھر واپس آئے اور دیکھے کہ آپ اپنی نوکرانی کے ساتھ سیکس کر رہے ہو بیوی کے بیڈ پہ، تو کتنا برا جی لگے جی گا آپ کی بیوی کو. بالکل صحیح بات ہے. پھر اس میں کچھ آیاتیں بھی اتاری گئی ہے. سورۃ الاحزاب 36 37 اور 63 میں. نہیں ہاں وہ نہیں، وہ دوسرا والا احزاب نہیں، دوسرا ہے. والا. لیکن کتنی بغیرتی نہیں ہے کہ آپ محمد آپ کا نبی ہے، وہ اپنی ہی بیوی کے بستر پہ اپنی ہی نوکر کے ساتھ سیکس کر رہا تھا اور بیوی نے پکڑ لیا آ کے. اور پھر یہ محمد نے کہا اچھا نوکرانی عائشہ مصر کو کی مت بتانا، بادشاہ نے عائشہ کو مت کیسے بتانا، گفٹ کی عائشہ تھی کو اس مت کو؟ بتانا، ہائے عائشہ کو مت بتانا. اور پھر ایڈم سیکر اس نے پھر بات عائشہ سنو. کو بتا دیا. دونوں بیویوں نے مل کے محمد کی وہ چھترول کی کہ محمد نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں ماریہ کے ساتھ تمہارے بستر پہ سیکس نہیں کروں گا. پھر محمد نے ماریا قسم کھا دی. پھر اللہ بھیا، نے یس. کہا قسم گئی بھاڑ میں، اگر کوئی محمد کو اس چیز سے روکے گا تو اللہ، اس کے فرشتے اور تمام مسلمین اس بندی کے ساتھ لڑائی کریں گے. حد ہو گئی یار، 2 عورتوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اللہ، تمام مسلمین اور اس کے تمام فرشتے اور محمد سارے کے سارے مل کے لڑائی کریں گے 2 عورتوں کے ساتھ. یار اللہ کے فرشتے کتنے چھوٹے ہیں بیچارے، کتنے چھوٹے فرشتے ہیں یار. کہ اللہ کے تمام فرشتے، جبرائیل بھی اور میکائیل بھی اور باقی تمام فرشتے اور اللہ خود بھی اور تمام مسلمین بھی، وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے محمد کو منع کیا کہ ہمارے بستر پہ تم اپنی نوکرانی کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے. یار کیا بکواس ہے یار جناب حضرت محمد ابراہیم صاحب. آپ خود سوچئے کتنی بڑی بکواس اور کتنی بڑی بونگی ہے یہ. ہاں بالکل یار، وہ میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں. میں اس کی سچائی کے ڈھونڈ میں ہوں کہ یہ سچا اس ہے میں ابھی بھی اسٹوری یا سچائی ایسے ڈھونڈنی ہے کسی نے آپ نے، ہاں. ابھی اس میں سچائی ڈھونڈنی ہے آپ نے. سچائی میں مطلب مجھے بالکل عجیب سا لگا نا یہ والا. تو پھر اس میں سچائی کیا ڈھونڈنی ہے؟ عجیب سے لگا تو ابھی بھی سچائی ڈھونڈنی ہے. میں نے سمجھا شاید ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ہی بنایا ہو. یہ ایسا تو ناممکن ہے نا. محمد نے قسم بھی کہی کہ کسی کو بتانا نہیں. ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ قرآن کو بھی کسی نے ایسے ہی بنا دیا ہو. ساحل بھائی بات سنو. ساحل بھائی ٹاپک چینج مت کرو، پہلے ٹاپک ختم کرو. اوکے بات سنو. آپ نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ میں اس دن آپ کی اسٹریم میں آیا، آپ نے مجھے ایک دم بلاک کر دیا. نان مومن نام سے آئے تھے کیا آپ؟ نہیں، نان مومن سے اسی نام سے آیا تھا. جیسے میں بیک سٹیج پہ کچھ 1 منٹ تقریباً رہا تھا، ڈائریکٹ آپ نے بلاک مار دیا. ابھی میں نہیں آ سکتا وہ آپ کی اسٹریم پہ. نہیں بھائی، اگر آپ مومن نام سے آئے ہوں گے تو بلاک نہیں مارتے ہم، یا اسی کسی نام سے اور کو بلاک محمد. کرنے کے چکر میں آپ کو بلاک کر دیا ہوگا. سوال ہی نہیں ہاں اٹھتا. ہم کو تو چاہیے مومن آ کے بات کرے یار. تو پلیز یار مجھے ان بلاک کرو، ٹھیک ہے. میں نے ایک دن نہ آنا ہے ٹھیک ہے، قاری ان صاحب. بلاک کر دیتا ہوں آپ کو. میں ایک مفتی صاحب کو ڈھونڈتا ہوں، اس کے ساتھ میں آؤں گا، ٹھیک ہے. اوکے، ڈن ہو گیا سر. اوکے ایڈم سیکر، تھینک یو سو مچ بات کرنے کے ارے لیے. اس کا جواب تو دو پہلے، ابھی اتنا بتایا جو. میرے ساتھ کوئی جواب نہیں ہے آتا ہوں ساحل بول کے بھائی. بھاگ کیوں رہے؟ میرے ساتھ کوئی جواب نہیں ہے بھائی. میں آپ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کو بھی، کیوں ہو ایڈم سیکر اسلام کو میں ابھی بھی. تک؟ اسلام میں ابھی تک کیوں ہو پھر؟ ابھی دیکھتا ہوں، انشاءاللہ دیکھتا ہوں. کیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کا انشاءاللہ مطلب ہوتا فٹافٹ ہے کوئی نکلو. ختم ہے چلو بھائی. ہنسو مت ایڈم سیکر. اوکے تھینک یو. پھر بات کریں گے. میں مفتی صاحب کے ساتھ آؤں گا، پھر بات کریں گے، ٹھیک. ہائے اور یار یہ ہمارے ایسا افغانی لوگ اور کشمیری لوگ بھی سب دھڑلے سے چھوڑ رہے یار اسلام. الحمدللہ ساحل صاحب، میں سن کے لائک امیزڈ کہ ماشاءاللہ کہاں تک ہماری باتیں چل رہی ہیں ساحل صاحب. ہاں، دل باغ باغ ہو جا رہا ہے اپنا تو. ہر ایک خطے سے چھوڑ رہے لوگ.
نہیں وہ ساحل میں ایک دن وہ تمہارے ساتھ کون آیا تھا یار، وہ دوسرا لڑکا، وہ بہت فنی ہے یار، وہ جو مسکان نامی لڑکی، آپ نے جو کچھ کہہ رہے تھے آپس میں، وہ بولتے نہیں نہیں یار نہیں دے دی ایسی نہیں، وہ گٹلیاں باہر نکلے گی ایک دائیں سے ایک بائیں سے، میں بہت ہنساتا ہے. چلو چلے اینی ہنسی آتی تھینک ہے یو نا سو آپ مچ. کو، پوچھ لو. چلو آپ انجوائے کریں اور دیکھتے رہیں، اور کسی مفتی کو لے کے آنا کبھی نہ کبھی ضرور. اوکے 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 لازم، اوکے تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو تھینک بھائی. یو سو مچ. اچھا جی، لو جی بھائی لوگوں، اب آپ کو ایک نئی چیز تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی اور کیا گیم ہے، اور سچ بولنے پہ کیا کتنی پابندیاں ہیں. دیکھیں جھوٹ بولنا بھی آپ کو دکھایا کتنا آسان ہے، لیکن سچ بولنے پہ پابندیاں ہیں. یہ دیکھیے ساحل صاحب، میں کہتا ہوں ستیہ کا پالن کوئی سیکھے تو اسلام سے سیکھے. واہ 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 واہ، سیکھے تو اسلام سے سیکھے. آئے ہائے ہائے، الحمدللہ، ستیہ کا پالن اسلام کیا سے بات. سیکھے. As for speaking about what does not concern, such as stories of one travels and the mountains, the rivers, food, and the clothes one saw while on them, when it does not contain lies, slander, obsession, and other things that are unlawful, it is not in itself prohibited. Rather, balki, it may be a recommended as when inspired by good intention, such as preventing others of accusing one of being arrogant or proud of not speaking, allaying another testimonies, cheering up someone sad or ill, amusing or getting along well with the women folk, showing kindness to children or similar motives. With these intentions, it is not considered to be what does not concern one. یعنی کہ بلا وجہ جب تک کہ آپ کے پاس جواز نہ ہو کسی بیمار کو خوش کرنے کا، کسی بچے کو خوش کروانے کا، کسی کو کائنڈنس میں بولنے کا، تب تک آپ اپنی سفر کی داستان، پہاڑوں کے بارے میں، ریورز یعنی کہ دریاؤں کے بارے میں، فوڈ کے بارے میں، اور کپڑوں کے بارے میں جو آپ نے دیکھا اپنے ٹریول پہ، اس کے بارے میں بک بک نہیں کر سکتے حضرت. تو بھائی پھر بات کیا کریں گدھے کے بچوں؟ اگر دو مدے گزرے ہو روڈ کے اوپر تو وہ بات کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنے ٹریول کی بات نہیں کر سکتے، وہ کھانے کی بات نہیں کر سکتے، وہ کپڑوں کی بات نہیں کر سکتے، وہ کسی چیز کی بات، تو بات کیا کریں گے؟ واپس جائیے، میں نے کیا بتایا تھا؟ اللہ کیا کہتا ہے، محمد نے کیا کہا تھا؟ زبان کا گناہ کیا ہے؟ زبان کا زنا کیا ہے؟ بے شک سپیکنگ. اور سپیکنگ کیا ہے؟ the means to get the objectives. اور objectives کیا ہے؟ اسلام کو پھیلانا. اس کے علاوہ ایک مسلمان کا اس دنیا کے اندر کوئی کام ہی نہیں ہے. جب تک وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تب تک اسے بات کرنی نہیں. محمد کیا کہتا ہے؟ چپ رہو. جب تک چپ رہو جب تک تمہارے بولنے سے آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوتا. اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ کہ آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے، اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے. یا تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یا آپ چپ رہ رہے ہیں، یا آپ کسی بیمار کو خوشی کر رہے ہیں، یا آپ چپ رہ رہے ہیں، یا آپ کسی بچے سے کائنڈنس کر رہے ہیں، یا آپ چپ رہ رہے ہیں. تیسری کسی وجہ سے آپ نے اپنے منہ سے اگر کوئی آواز نکالی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ہر آواز کا، ہر سپیچ کا، ہر ورڈز کو میں تمہارے اگینسٹ کھڑا کروں گا قیامت والے دن. ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ آئی ول میک یور ورڈ اسٹینڈ اگینسٹ یو ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ. قیامت کے دن میں تمہارے الفاظ کو تمہارے خلاف کھڑا کروں گا. کیا تم نے یہ الفاظ بولے تھے دعوت دینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، یا تم نے بلا وجہ کی باتیں کی تھی؟ اگر بلا وجہ کی باتیں کی تھی وہ تمہارے اگینسٹ کھڑی ہوں گی. اگر تم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے باتیں کی تھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. چاہے تم نے جھوٹ بول کے کی تھی، چاہے تم نے سچ بول کے کی تھی، ڈز ناٹ میٹر. اگر وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی تو تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور اگر تم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ بات نہیں کی تھی، نارمل ہنسی مذاق میں باتیں کی تھی، اپنی سول کی تسلی کے لیے باتیں کی تھی، اپنی روح کی تسکین کے لیے باتیں کی تھی، دوستوں میں باتیں کی تھی، وہ باتیں تمہارے اگینسٹ کھڑی ہوں گی اور تمہارے خلاف گواہی دیں گی. تمہیں جو زبان دی گئی تھی، تمہیں جو الفاظ دیے گئے تھے، وہ زبان اور وہ الفاظ اگر دعوی اسلام کو پھیلا نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ اصل میں گناہ ہے، وہ اصل میں پروہیبٹڈ ہے. آپ لوگ مجھ سے فریڈم آف سپیچ کی کیا بات کرتے ہو بھائی؟ What is there in freedom of speech in Islam?
اسلام میں فریڈم آف سپیچ کہاں ہے؟ سٹیج پہ جے پور ڈائلاگ کے سٹیج پہ ہر بندے نے ڈیفرنٹ سپیچ کے اوپر باتیں کی, کسی نے بیس لیول کو ہٹ ہی نہیں کیا. دا روٹ آف دا سبجیکٹ واز ڈفرنٹ. کیا ایک مسلمان کسی بھی طریقے سے فریڈم ہے اس کے پاس سپیچ کرنے کی؟ ارے آپ کہتے ہیں اسلام کے اگینسٹ بات کرنا, میں کہتا ہوں اسلام کے اگینسٹ تو بات تو دور کی بات, ایک مسلمان ایک نارمل بات نہیں کر سکتا یار, جب تک وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا. ایک نارمل بات, فوڈ کی بات, دریاؤں کی بات, پہاڑوں کی بات, کپڑوں کی بات, ایک مسلمان یہ نارمل باتیں نہیں کر سکتا جب تک وہ اسلام دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں کر رہا. اینڈ یو آر ٹیلنگ می ادروائز. میں نے بولا تھا اسٹریم کے سٹارٹ میں, میں نے کہا اگر میں سپیچ کے اوپر بات کرنا چلوں تو میں 8-8 10-10 گھنٹے اس کے اوپر لیکچر دے دوں اور یہ سپیچ کے اوپر بات ختم نہیں ہوگی. دس از دا ریئلٹی آف اسلام ان ایسنس. اسلام ڈز ناٹ پرووائڈ یو اینی فریڈم ٹو اسپیک فل اسٹاپ, لیٹ alone it is against any dharm, any religious ideology, any theology. This is the essence of Islam in reality. میں دکھا کے بات کرتا ہوں, ایویڈنس کے ساتھ, پروف کے ساتھ. بات میں بولتا ہوں, دکھاتا پہلے ہوں, پڑھاتا پہلے ہوں, بولتا بعد میں ہوں. Are you listening? Do you understand what I'm saying? یہ دیکھیے, the greatest in sin on the day of judgment will be one's most given to speaking about the useless and immoral stuff. Useless stuff کے بارے میں بات کر رہے تم. دریا useless, پہاڑ useless. لیکن اگر آپ یہی بات کرو, واللہ حبیبی اللہ نے پہاڑ بنایا, دیکھو کتنا خوبصورت بنایا, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت, تم اسلام قبول کر لو. پہاڑوں کو دیکھو تم, اس میں اسلام نظر آئے گا. پہاڑوں کو دیکھ, دریاؤں کو دیکھو, اس میں اللہ نظر آئے گا. واللہ حبیبی یہ بالکل صحیح ہے. آپ کو دیکھو پہاڑ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار, خزاں میں پہاڑ کے اوپر جو درختوں کے رنگ بدل گئے کیونکہ ان کے پت کتنے خوبصورت ست رنگی. یہ یوزلیس بات ہے, یہ کیوں کر رہے ہو؟ یوزلیس ہے. انلیس کہ آپ اس میں اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے, وہ یوزلیس ہے. اللہ قیامت کے دن آپ کو ان باتوں کو آپ کے اگینسٹ کھڑا کرے گا. And you are telling me freedom of speech? You are asking me about freedom of speech? What do you know about freedom of speech? Nothing. You don't know anything. It is recommended and praiseworthy to leave anything that does not concern one because one squanders one's life by involvement in it. Squanders one's life in mere amusement. The Prophet said, the excellence of a person's Islam includes leaving what does not concern him. اگر تمہیں concern نہیں ہے چھوڑ دو. Including excess verbiage meaning, elaboration more things that matters which do not concerns one about things which are of no importance, though it does not include clarifying the details of the difficult legal questions, especially to those limited understanding or need of repeating exhortation material instruction of, like for example دعویٰ دیتے ہوئے آپ جو مرضی بتاتے جائیں, لیفٹ رائٹ کرتے جائیں, all good ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے, جو مرضی ڈیٹیل دیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, as long as آپ اسلام کو پھیلانے کے لیے دے رہے کوئی مسئلہ نہیں. Good tidings to him who avoid excess in speech and spends excess of his money. اسلام کو پھیلانے کے لیے. Because Allah said, the best discourse is expensive, great benefit and interest. بہترین بہترین. Whoever speaks of the book of Allah from his own opinion is in error. جو کوئی اپنی اوپینین سے اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کرے گا وہ ایرر میں ہے. تمام قرآن اونلی مسلمان اصل میں گنہگار ہیں, جہنم میں سڑیں گے ہر شریعہ ٹیننٹ کے مطابق. ناٹ اے سنگل شریعہ ٹیننٹ جو اس چیز سے انکاری ہو, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو اس سے انکار کراؤ. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. قرآن یہاں پہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے ان ریالٹی؟ قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اونلیز آر اسٹوپڈ ایڈیٹس. Once again, read what I'm saying. Like لوگ اپنا جو بعد میں نکالیں گے, بھائی میں کہتا ہوں خود پڑھو, خود پڑھو. قرآن is saying کہ ہر کوئی بندہ جو اپنی مرضی سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک گنہگار ہے, منافق ہے. کیوں؟ آگے بڑھتے ہیں.
آپ کو منافقت سمجھ آئے گی. منافقت سمجھ آنے کے لیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک سیکنڈ. چل یار جلدی سے سرچ ہو جا. لا 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 لا. یار ایک تو یہ سرچ نہیں نہ ہوتا یار کبھی کبھی. اف توبہ. لیٹس سی. چل بھائی. نہیں آجا 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 آ. ساحل صاحب آپ کچھ بولنا پسند کریں گے اتنی دیر میں ذرا میں ڈھونڈ لوں کدھر. آلہ رے آلہ میں بول رہا تھا, تم آجا آجا کہہ رہے تھے, میں آلہ رے آلہ بول رہا تھا. اچھا یہ بات جو ابھی آپ نے شو کی ہے نا کہ خود سے جو قرآن سمجھے گا وہ غلطی میں ایرر میں ہے, تو ابھی یہ جو یاسیر آیا تھا اور کل بھی آیا تھا یاسیر, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ اس نے بولا نا میں خود سے قرآن کو سمجھتا ہوں, میں کوئی علماء سے نہیں سیکھتا ہوں, میں یہ مرکبہ کرتا ہوں اور اس میں یہ یونیورس ایک روح ہے, الیکٹریسٹی ہے, نہ فلانا ہے نہ ڈھمکانا ہے. اس سارے کے سارے اس حساب سے پورے کے پورے ڈنگر ہے یہ لوگ. ایبسلیوٹلی. ہاں چلو لے لو لے لو. اچھا بھائی آپ لوگوں میں سے جو مومن نہیں ہے وہ تو سب سے پہلے بتا دے اور لیو کر دے. جی میں جونیئر ایڈم سیگر. کیا آپ مسلمان ہیں؟ جونیئر ایڈم سیگر. اوکے وہ نکل گئے ہیں. مسٹر روحیل خان صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ مسٹر روحیل خان ایڈم مسلمان ہیں سر آپ؟ ایڈم کون بول آواز رہا آ رہی ہے؟ ہے؟ لولی جی بول رہے ہیں. جی جناب مسلمان ہیں آپ؟ ہاں آپ کا نام ہے لولی جی؟ ہاں سچ چینج کر دیا جی. نام آپ کا لولی جی اور آپ مسلمان ہیں اور آپ میل ہیں. ماشاء اللہ اپنے آپ سے بہت ہی پیار ہے سر ہاں آپ کو. سر ذرا ایسا کریں اتحیات سنائیں ذرا. کیا سناؤ؟ اتحیات. گانا سناؤ چلے گئے تھے. کیا؟ گانا سناؤ چلے گئے تھے. تھینک یو سر. لیٹ می بلاک یو. جی روحیل خان جی مسلمان ہیں سر آپ؟ انمیوٹ کیجئے. مسٹر روحیل خان. اوکے یہ کیا ہے؟ برمادگس. آپ تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جو آپ کا نام ہے. اگر میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ہندی نام ہے پیور. دوبارہ مت جڑیے گا سر. مسٹر محمد بیک سے سارا فل ہوا تھا نان مسلموں سے. جی مسٹر محمد. جی بھائی لاسٹ ویک ہماری بات ہوئی تھی. کس ٹاپک پہ؟ لاسٹ ہفتے کی اسٹریم پہ. میں پاکستان لاہور سے محمد ہوں. آپ سے بات ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ہماری 3 بات پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی حضرت صفیہ کی میرج پہ, اور قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ حضرت محمد نے رشوت دی تھی. آپ نے یہ کہا تھا. اور تیسری بات تھی ایک اور چیز تھی تیسری جس پہ آپ ہماری حضرت ڈیبیٹ ہوئی محمد تھی. نے کیا کی؟ دوسری کی بات ہے حضرت محمد نے کیا کی؟ رشوت دی تھی آپ نے کہا تھا. اوکے رشوت دی تھی. اور تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ مکہ کے اوپر جب حملہ کیا تھا تو مکہ والوں کو بتا کے نہیں کیا تھا. نہیں تیسری بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ حضرت محمد کو پروفٹ کیوں مانے. اس بات میں نے تیسری بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت محمد نے مکہ جب حملہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی کوئی سی بھی تفسیر پڑھ کے آنا. یاد کیوں بھول رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں بھولا, آپ کو کیوں بھول رہا؟ میں روز اتنے بندوں سے بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو کیا ہوم ورک دیا تھا مجھے یاد ہے, آپ کو کیوں نہیں یاد ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا. ہاں وہ رشوت کی بات ہوئی نا اس پہ, رشوت والی. اور محمد نے بتایا بغیر حملہ کیا تھا مکہ پہ. رشوت اس کے بعد دی تھی اس نے. وہ ٹریٹی ٹوٹی تھی. اوکے بہترین ہو گیا. جی کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے ان میں سے؟
سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ پروفٹ محمد کو ہم پروفٹ کیوں مانیں. وہ بعد میں کریں گے سب سے اینڈ میں. سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ سب سے پہلے اس بات پہ بات کرتے ہیں کیونکہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ پریپیئر ہو کے آیا تھا. صرف اس پہ پریپیئر ہو کے آئے تھے. اوکے جی چلیں کیوں مانے جی بتائیں. آپ حدیث نکال لیں سنن ابن حدیث ماجہ کو کی. نکالوں؟ حدیث کو نکالوں؟ وہ تو حدیث تو وہی ہے جو محمد نے خود کہی تھی. میں محمد کو نبی کیوں مانوں؟ آپ حدیث سے تھوڑی ثابت کریں گے. میں کروں گا حدیث سے ثابت. آپ ایک بار حدیث سے نکال لیں حدیث سنن. تو خود محمد کے منہ کے لفظ ہیں، تو میں حدیث سے کیسے مانوں کہ وہ نبی ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو خود نبی کہے گا، میں کیسے مانوں؟ اگر بات سن لیں، جی حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے حدیث نمبر 63، اس کے اندر لکھا ہوا کہ انہوں نے پروفیسی کی تھی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ کہتے ہیں یہ عرب کے لوگ لمبی بلڈنگیں بنانا شروع کریں گے. تو یہ تو ایک پروفٹ ہی کر سکتا. او توبہ نعوذ باللہ. آپ کو نارتھ ڈیمس کا پتا؟ نہیں کوئی کون ہے وہ؟ نارتھ ڈیمس ایک بہت بڑا پروفٹ گزرا ہے. اس نے 300 سال کی پروفیسی کی تھی اور اس کی ایک ایک پروفیسی جو ہے نا سچی ثابت ہوئی ہے آج تک. وہ نبی ہوا نا، اس کا مطلب ہے محمد سے بڑا. میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کون ہے. ایگزیکٹلی دیٹس دا ہول پرابلم کہ تم اس کو جانتے بھی نہیں، تم نے پڑھا بھی نہیں. نارتھ ڈیمس کے اوپر سرچ کرنا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، آپ مجھے کہتے ہو کہ اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی. پرفیکٹ. مجھے اونچی بلڈنگ کی ڈیفینیشن تو محمد نے کیا دی ہے؟ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لو. جی میں یہی پوچھ رہا ہوں، حدیث میں اونچی بلڈنگ کی ڈیفینیشن دیں. کتنی اونچی؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا. ایگزیکٹلی. سو جب وہاں پہ 4 منزلہ کی بلڈنگ بنی، کیا اس وقت قیامت آ جانی چاہیے تھی؟ کیونکہ 4 منزلہ کی بلڈنگ جس علاقے میں ایک ایک منزل کی بلڈنگ بھی نہیں ہوتی، اس میں اگر 4 یا 5 منزلہ بلڈنگ بن جائے تو وہ تو اونچی اونچی ہی ہوئے گی. یا 10 منزل کی بلڈنگ بنے تو پھر قیامت آنی چاہیے تھی. یا 40 منزل کی بلڈنگ بنے تو قیامت آنی چاہیے تھی. یا 100 منزل کی بلڈنگ بنے تو قیامت آنی چاہیے تھی. یہ پروفیسی محمد کی جتنی بھی ہیں وہ اتنی ویگ ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں پروفیٹک ورڈ کے اندر شامل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویگنس ہے. ویگنس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. کتنے منزل کی بلڈنگ ہوگی تو قیامت آئے گی؟ بتا دیں مجھے، میں پروفیسی کو مان لیتا ہوں. prophetic word has to be precise and calculatable. اگر وہ کیلکولیٹ نہیں کیے جا سکتے تو وہ prophetic words نہیں ہیں. پروفیسی کیلکولیٹیبل ہوتی ہے، اونچی بلڈنگ کیلکولیٹیبل نہیں ہے. کتنی اونچی بلڈنگ؟ تو قیامت تو پچھلے 20 سال سے 400 سال سے آ جانی چاہیے، 500 سال پہلے سے آ جانی چاہیے. مجھے ڈیفائن کریں. یہ ایک طرح قیامت کی نشانی تھی. سر میں کہتا ہوں قیامت کی نشانی تھی، بالکل تھی. کیا نشانی ہے قیامت کی؟ کتنی منزل کی بلڈنگ؟ کیونکہ محمد جس وقت سعودی عربیہ میں تھا اس وقت 30 منزل مالے کی بلڈنگ، تو آپ کے پاس 30 نہیں، چلو 10 مالے کی بلڈنگ تو جیروسلم میں کھڑی تھی. اچھا پروفیسی 8 یہ مالے تھی. 10 مالے کی بلڈنگ تو وہاں سے تھی. پپسا کے ہینگنگ گارڈنز جو ہیں، جو کہ 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، وہ ہینگنگ گارڈنز 10 مالے کا تو وہ تھا. پپسا کا ٹیڑھا مینارہ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، کتنے مالے کا تو وہ ہے. تو بھائی مجھے اونچی بلڈنگ کو اگر آپ سمجھا ہی نہیں سکتے ہو تو وٹ از اونچی بلڈنگ؟ تو پروفیسی کیا ہے؟ بابا جی کا ٹھولو. اونچی بلڈنگ اگر مدینہ منورہ کے ارد گرد میں، مکہ کے ارد گرد میں ہے تو مکہ میں بھی آنی ہے. ڈیفائن اونچی کو ڈیفائن کرو. اچھا اونچی کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتا میں، لیکن کیا بات کہتے ختم ہیں. ہوگی کہ پروفیسی نہیں ہے، یہ بلشٹ ہے. نا ونس چلو اگین میں یہ بات کر رہا ہوں محمد کو نبی کیوں مانے؟ کیوں؟ کیونکہ فیوچر کی پریڈکشن کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. جس طرح نارتھ ڈیمس نے اپنی کتاب لکھی اور اس نے 300 سال کی پریڈکشنز دی اور وہ پریڈکشن ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں. ایک بھی پریڈکشن اس میں ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. تو کیا میں نارتھ ڈیمس کو محمد سے بڑا پروفٹ مان لوں؟ اچھا چلو، لیکن کیا کہتے ہیں، چلو آپ دوسری پروفیسی دیکھ لو جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرسیا میں حکومت کریں گے اور کیا کہتے ہیں اس میں رومن کے ساتھ لڑیں گے، رومن کے خلاف جیتیں گے. رومن کے خلاف ہر مسلم لڑیں گے نہیں، اس نے کہا تھا رومن کے ساتھ لڑو. اور اور پرسیا اس جیتیں گے. نے کہا تھا کہ جو کانسٹنٹینوپل کو فتح کر لے گا وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان ہوگا اور جنت میں جائے گا. یہ پریڈکشن نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے.
اسے پریڈکشن نہیں کہتے, اسے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا واقعی جس نے کانسٹنٹینوپل کو فتح کیا ہے کیا وہ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ثابت کر کے دکھاؤ مجھے. وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا, وہ کیسے پتہ کرے. تھینک یو سو ویری مچ. سو ونس اگین یہ ویریفائی اور ویلیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتی, اور یہ پروفیسی نہیں ہے, یہ ورڈز ہیں کہ تم نے ایک کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کو فتح کرنا ہے, فتح کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے. اسے پروفیسی نہیں کہتے, اسے ورڈز کہتے ہیں. اچھا بھائی, آپ اوپر والے میں تو مانتے ہو نا خدا میں؟ مجھے آپ نے ابھی ثابت کیا کرنا تھا محمد نبی ہے, اب آپ اوپر والے اچھا پہ بات چلے تو گئے. سنیں, ٹھیک ہے, نہیں بات سنیں, اوپر والے میں تو مانتے ہو نا. ہر دنیا کی ہر جگہ پہ ایک مسجد ہے جہاں پہ اذان ہوتی ہے اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آئی بیئر وٹنس محمد از دا پروفیٹ آف اللہ. تو اگر خود اوپر والا کوئی ہے تو وہ یہ ہونے کیوں دیتا دنیا کے ہر وقت ہنس لو بھائی, ہنس لو. نارتھ کوریا نے آپ کو کتے ہانڈ نکال کے مارا ہوا ہے. تو وہ تو مطلب وہاں پہ 6% مسلمان تھے, انہوں نے ان کو بھی کتے حال کیا, ہر مسجد کو توڑ دیا. آپ کا اللہ بابا جی کا چھنکنا بجاتا رہا, آپ کا اللہ چھنکنا بجا رہا ہے. دنیا کی ہر جگہ پہ مسجد ہے, وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے, اللہ چھنکنا بجاتا رہا. نارتھ کوریا میں, چائنا میں انہوں نے کتے حال کیا آپ کا. مسلمان کتے حال یہاں پہ بولتے ہیں کہ جو ہے ہمیں سپیکروں میں ٹینٹا کرنے دو انڈیا کے اندر, اور مسلمان چائنا کے خلاف ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے کیونکہ چائنا سے مال کھایا ہوا ہے, چائنا کی رشوت لی ہوئی ہے, چائنا کو مال واپس کرنا ہے. چائنا میں انہوں نے مسجدوں کو توڑ توڑ کے, آپ کو جو بندہ مسجد جا کے اس طریقے کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالتے ہیں اور اس کے دماغی توازن کی درست کرنے کی وہاں پہ 6 مہینے کے لیے رکھتے ہیں. سال بعد جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے دماغ سے سارا کا سارا یہ جو بھوت ہے نا اللہ اکبر کا, وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے اور وہ انسان بن کے باہر نکلتا ہے. دس از دا ریئلٹی آف چائنا. اور تم کہتے ہو کہ دنیا کی ہر کنٹری کے اندر اذانیں چلتی ہیں. ابے چائنا نے آپ کی پچھواڑے کے اندر ڈنڈا دے کے منہ سے باہر نکالا ہوا ہے, اور لوگ جو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں ان کے دماغ کی, ان کا دماغی توازن صحیح کرتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں. کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ یار, تم بچے ہو, کل پیدا ہوئے ہو. اچھا بھائی میں ٹین ایجر ہوں تو اس لیے میں ایسے ٹین ایجر تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو گھر بیٹھو نا. یہاں پہ تم نے مجھے محمد ثابت کرنا تھا کہ اللہ کا نبی ہے, تم چلے گئے دنیا کی ہر جگہ پہ اذان ہوتی ہے. ہر جگہ پہ اذان کب ہوتی ہے؟ آپ ہر جگہ پہ اذان ہی نہیں دے سکتے ہو. اس آرگیومنٹ سے تو کوئی بھی اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتاتا ہوں. اب پتہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتے ناردرن ریجنز کے اندر اس دنیا کے, پتہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ٹائمنگ کعبہ کی پھر لے لیں گے. کیسے کعبہ کی لے لیں گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ٹائمنگ کعبہ کی لے لو. اللہ نے تو کہا, اللہ نے کہا ہے کہ جب سورج کی روشنی نظر آئے اور وہ لال دھاری سے سیپریٹ ہو جائے اس وقت نماز آپ نے ختم کر دینی اپنی فجر کی. مجھے بتاؤ کہ ایسے ٹائم کے اوپر میں کیسے پڑھوں؟ وہاں پہ سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے, وہاں پہ سورج ہاں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اللہ پھر جھوٹا ہو گیا قرآن کے مطابق. قرآن اللہ کا قرآن جھوٹا. قرآن کی ایک آیت یا محمد کی ایک حدیث دکھا دو کہ اس ٹائم پہ آپ نے مکہ کا ٹائم لینا. لو جاؤ, لیکن ہمیں تھوڑا پڑے گا. پریکٹیکل نہیں. ابے ڈنگر کے بچے, یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد جھوٹا نبی تھا. کیوں؟ کیونکہ محمد کو پتہ ہی نہیں تھا 7 سینچری عربیہ میں صحرا میں رہتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پہ 6 مہینے کے لیے سورج غروب ہی نہیں ہوئے گا اور پھر 6 مہینے سورج طلوع ہی نہیں ہوئے گا. وہ 7 سینچری عربیہ میں ریگستان میں رہتے ہوئے اسے ان علاقوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد جھوٹا تھا, اس کا اللہ بھی جھوٹا ہے اور محمد ہی اللہ ہے اور اللہ ہی محمد ہے. کیونکہ اگر اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ 6 مہینے سورج غروب ہی نہیں ہوتا اور جہاں پہ 6 مہینے سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کو ان جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا وہاں کے لیے اور جہاں پہ سورج طلوع نہیں ہوتا وہاں کے لیے اسپیشل ایکسیپشنز لکھنی چاہیے تھی قرآن کے اندر. بتانا چاہیے تھا کہ جب مسلمان وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, وہاں پہ اس طریقے سے آپ نے روزہ رکھنا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد had limited knowledge, he had limited information. 7ویں سینچری عربیہ میں رہتا ہوا ایک بدون تھا جس کے پاس یہ نالج ہی نہیں تھا. آپ ایسے بندے کو نبی مان کے بیٹھے ہوئے اور ایسے رب کے ایسے کلام کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ دیا اور اس کا نام قرآن ہے, اور دنیا بنانے والے کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ ہے. How can you be a Muslim? اچھا چلیں اس پوائنٹ پہ میں ڈیفیٹ ایکسپٹ کرتا ہوں. چلیں دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں. جو دوسرا تو کوئی پوائنٹ بچتا ہی نہیں ہے. اگر محمد نبی ثابت ہی نہیں ہوا اور اللہ گاڈ ثابت ہی نہیں ہوا تو پھر باقی سارے پوائنٹ تو فیک پوائنٹس ہیں.
چلیے میں آپ کو ثابت نہیں کر پا رہا اس 2 پروفیسی سے، مجھے تھوڑا اور ٹائم ملے گا تو میں اگلے ہفتے میں آپ سے بات کروں گا اس نہیں، پہ. ایک سیکنڈ. جی ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ جسٹ ہیپنڈ؟ سمجھ لگی اب مجھے، کیا کہتے ہیں واقعی، کیا کہتے ہیں. نہیں، کیا آپ کو ابھی انڈرسٹینڈ ہوا کہ ابھی ہوا کیا ہے؟ ابھی ہوا کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ آپ کا نبی محمد جھوٹا نبی ثابت ہوا ہے، آپ کا اللہ بھی جھوٹا خدا ثابت ہو گیا ہے. اب اس کے بعد دوسرا کون سا پوائنٹ رہ سکتا ہے؟ کوئی پوائنٹ رہتا ہی نہیں. ہیلو بھائی آپ کو سمجھ لگی ہے؟ ابھی آپ نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے ثابت کیا کیا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے اور محمد پروفٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اور پوائنٹ پہ بات ہی کیوں کریں؟ میں نے ثابت کیا ہی نہیں ایسے. میں تو کیا کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. ایسے تو سوچیے میں بھی نکال سکتا ہوں قرآن پاک میں جو مطلب ایسے مطلب خود ہی سوال کر سکتے ہیں. یہ سورہ لقمان کی آخری محمد آیت. جی یہاں پہ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکو گے جس نماز کا ٹائم اس نے قرآن میں بتایا ہے، جہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکو گے جس روزے کے ٹائمنگ اس نے قرآن میں بتائے ہیں، تو میرے پیارے بھائی اس کا مطلب ہے اللہ کو ایسی جگہوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر اس سے آگے کوئی اور ڈسکشن ہو ہی کیوں سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں کون سی ٹائمنگ بتائی گئی ہے؟ قرآن پاک میں تو ہمیں 3 ٹائم کی نماز پڑھائی گئی ہے ایسے تو. بالکل، اور اس 3 ٹائم کی نماز کو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک ٹائم کی نماز ہے سورج نکلنے سے پہلے کی اور ایک ٹائم کی نماز ہے سورج غروب ہونے کے بعد کی. یہ 2 نمازیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور یہ 2 نمازیں آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے جہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا. وہاں پہ رہنے کو کیا کون رہا ہے؟ وہاں پہ رو ہی نا. کس نے کہا مان رہا ہوں نہیں؟ وہاں پہ اس وقت مسلمان اگر جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جگہ چینج کرے اور کیا کرے گا؟ کیوں چینج کرے؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ نے کہاں پہ کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ اگر جاؤ گے تو جگہ چینج کرو؟ اگر آپ کو اسلام فالو کرنے میں ایک جگہ پہ مشکل ہو رہی ہے تو آپ جگہ چینج کر سکتے ہو، ہجرت کر سکتے ہو. یہاں پہ وہاں پہ کوئی اسلام وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا آپ کو؟ اللہ نے اس چیز کا حل کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے اس چیز کا حل کیوں نہیں دیا؟ دیٹس دی پرابلم. اللہ کو اس چیز کا حل دینا چاہیے تھا، انسانوں کو حل کیوں بنانا پڑا؟ اللہ میاں نے کیا کہتے ہیں دنیا اتنی بڑی بنائی ہے، اس میں سے خالی ایک جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے نا. ایک جگہ نہیں ہے. ہیلو، ناردرن اٹلانٹک ریجن ہے سارے کے سارے، آرٹک ریجن ہیں یہ پورے کے پورے. کوئی ایک جگہ نہیں ہے ڈنگر، ایک جگہ نہیں ہے، پورے آرٹک ریجنز ہیں. اوپر کا پورا رشیا، چائنا کا پورا آرٹک کا ریجن، ناروے، گرین لینڈ، الاسکا کے ریجنز، رشیا کے ریجنز. ہیلو، ایک جگہ تھوڑی ہے یہ. اسے کہتے ہیں آرٹک ریجنز. کیا آپ نے کبھی آرٹک ریجنز کے اوپر سنے؟ مولوی صاحب سے بات کر کے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. مولوی صاحب بابا جی کا ٹھلو کیا بتائے گا؟ میں دکھاتا ہوں مولوی کیا بتائے گا. یہ دیکھو مولوی یہ بتائے گا، یہ لو سنو. جی Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm here in Arctic, Norway. کیا نام ہے اس کا؟ امام ولید حکیم. کہاں پہ ہے یہ؟ آرٹک ریجن میں، ناروے کے، ناروے میں ہے یہ. سنو، We just finished our Taraweeh Salat. اس نے ابھی تراویح پڑھی ہے. یہ تراویح پڑھی ہے. سورج دیکھ رہے ہو کتنا ہے؟ جی سورج دیکھ رہے ہو کہاں پہ ہے؟ یہ تراویح پڑھ کے نکلا گدے کا بچہ. اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں تقریباً. سنو ذرا کیا کہتا ہے. The masjid is this way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. Subhanallah. So یہ رات کے 12 بجے سن ہے. مجھے بتاؤ اس نے روزہ بھی ابھی افطار کر چکا ہے، یعنی مغرب پڑھ چکا ہے. اس کا گھنٹے بعد اس نے نماز عشاء پڑھی ہے، 20 تراویحاں پڑھی ہیں. سورج ابھی بھی یہاں پہ ہے. مجھے بتاؤ قرآن کہتا ہے کہ روزہ تم نے کب ختم کرنا ہے؟ جس وقت آسمان پہ اندھیرا چھا جائے. جب آسمان پہ اندھیرا نہیں چھایا اس نے روزہ کیسے کھول لیا؟ اس نے عشاء کی نماز کیسے پڑھ لی جب آسمان پہ اندھیرا نہیں چھایا؟ مجھے تو یہ بتا کہ اللہ کو کیوں نہیں پتا تھا ان ریجنز کا؟ بھائی مجھے نہیں پتا اس بات کا. تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹا ہے، اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا. اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے.
اللہ کو یار اب نہیں میں پتا بھائی اس کا جواب ایڈم صاحب بھائی کو سمجھنا چاہیے، اس کا جواب ایک ہی ہے، گنگادر ہی شکتیمان ہے، شکتیمان ہی گنگادر ہے، جو الحمدللہ. چاچا ہے وہی بتیجا ہے، اور چاچا تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی، سمجھ ذرا. اچھا جو تو مطلب چاچا آپ کہہ ہے رہے وہ کہ بتیجا ہے، اور جو بتیجا ہے وہی چاچا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو. یار اس سے اور کیا ثابت ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں نہیں ہے اس کو نہیں پتا تھا ان جگہوں کا، تو بھائی اسی وجہ سے محمد کو چونکہ نہیں پتا تھا اس لیے اس کو بھی نہیں پتا تھا اللہ کو. اور اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اور اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹ مجھے پتا ہی نہیں تھا، آپ یہ والا پوائنٹ لے کے آؤ گے، مجھے اس بارے میں پتا ارے ہی نہیں تھا. ہیلو، یہ پوائنٹ آپ نے دیا میرے بیٹے، آپ نے دیا غلطی یہ ہو گئی نا، پوائنٹ. غلطی ہو گئی تو میں اگلی تو بار پوائنٹ مولوی بھی صاحب سے خود بات دیا، کر کے پھنس آؤں بھی گا. اسی پوائنٹ میں خود گیا تم. غلطی بھی ہوگی ہاں تو تیرے پھنس سے. گیا نا، کیا ہو گیا، آپ چل کبھی نہیں پھنسے. چل اگلے سیٹرڈے کو آئیں، 5 دن اور تیاری کر اور پھر اگلے سیٹرڈے کو اسی ٹاپک پہ دوسرے بات کریں پوائنٹ گے. پہ دوسرا پوائنٹ، جب تک محمد اب نبی ثابت نہیں ہوتا اور اللہ اللہ ثابت نہیں ہوتا، ہم دوسرے پوائنٹ پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. تو نے کہا تھا سب سے زیادہ تیاری تو نے اسی پوائنٹ کی تھی، تو ابھی اسی پوائنٹ پہ بات ہوگی. تیاری کر، اگلے ہفتے پھر آئیں، اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے محمد؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.